السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 93 سٹارٹ کریں گے۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر سالار نے باقی بچوں کے اپنے کمرے میں جانے کے بعد حمین اور رئیسہ کو وہاں روک لیا تھا۔ وہ دونوں سالار کے سامنے صوفے پر بیٹھے نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہے تھے۔ تمہیں یہ سب پتہ تھا نا رئیسہ؟ سالار نے رئیسہ کو مخاطب کیا۔ اس نے سر اٹھایا اور پھر کچھ شرمندہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، یس بابا۔ اور تم حمین کے بارے میں مجھے یہی بتانا چاہتی تھی؟ اس سوال پر اس بار چونک کر حمین نے رئیسہ کو دیکھا، جس نے ایک بار پھر سر ہلایا۔ تم نے مجھے بہت مایوس کیا، سالار نے جواباً رئیسہ سے کہا۔ بابا آئی ایم سوری، رئیسہ نے روحانسی ہو کر کہا۔ یہ قابل معافی نہیں، انہوں نے جواباً کہا۔ بابا اس میں رئیسہ کا کوئی قصور نہیں، حمین نے اس کی حمایت کرنے کی کوشش کی۔ سالار نے اسے ترشی سے جھڑک دیا۔ شٹ اپ! حمین اور رئیسہ دونوں گمسم ہو گئے۔ انہوں نے سالار کے منہ سے اس طرح کے الفاظ اور اس انداز میں ان کا اظہار پہلی بار دیکھا تھا۔ تم اب یہاں سے جاؤ، سالار نے رئیسہ سے کہا، جس کی آنکھیں اب آنسوؤں سے بھری رہی تھیں، اور سالار کو اندازہ تھا وہ چند لمحوں میں رونا شروع کر دے گی، اور وہ فی الحال وہاں بیٹھ کر اسے بہلانا نہیں چاہتا تھا۔ رئیسہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ تمہیں اسکول میں بزنس کے لیے بھیجا تھا؟ سالار نے حمین سے بات شروع کر دی۔ نہیں، پھر کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ سالار نے اگلا سوال کیا۔ پڑھنے کے لیے۔ حمین کا سر اب بھی جھکا ہوا تھا۔ اور تم یہ پڑھ رہے تھے؟ سالار نے بے حد خفگی سے کہا۔ میں ناخوش ہوں، سالار نے اس سے کہا۔ آئی ایم سوری، جواب تڑ سے آیا تھا۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ حمین نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ پھر اس نے باپ کو سنیکرز کے جوڑوں کی وجہ سے اسٹارٹ کیے جانے والے اس بزنس کی تفصیلات بتانا شروع کیں۔ سالار ٹوکے بغیر سنتا رہا۔ حمین نے اب کچھ بھی نہیں چھپایا۔ جب وہ خاموش ہوا تو سالار نے اس سے پوچھا، وہ کانٹریکٹس کہاں ہیں جو تم نے ان سب سے سائن کروائے ہیں؟ حمین وہاں سے اٹھ کر کمرے میں گیا اور کچھ دیر بعد ایک فائل لے کر آ گیا۔ سالار نے فائل کھول کر اس کے اندر موجود معاہدے کی شقوں پر نظر ڈالی، پھر حمین سے پوچھا، یہ کس نے لکھی ہیں؟ میں نے خود، اس نے جواب دیا۔ سالار اس معاہدے کو پڑھنے لگا۔ سالار متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ سالار نے فائل بند کر دی، پھر اس سے پوچھا، اور جو رقم تم نے اس سب سے لی ہے وہ کہاں ہے؟ میرے پاس، حمین نے جواب دیا۔ کچھ خرچ کی؟ سالار نے پوچھا۔ نہیں، اس نے کہا۔ سالار نے سر ہلایا اور فائل اسے دیتے ہوئے کہا، اب تم ایک لیٹر لکھو گے جس میں تم اپنے ان سب کلائنٹ سے معذرت کرو گے اور انہیں ان کی رقم اور وہ چیزیں لوٹاؤ گے جو تمہارے پاس ہیں۔ اس کے بعد تم وہ ساری چیزیں ان سب لوگوں تک واپس پہنچاؤ گے جو تم نے ایکسچینج کی ہیں۔ حمین چند لمحے ساکت رہا، پھر سر ہلا دیا۔ اوکے، اور میں یہ کیسے کروں؟ اس نے سالار سے کہا۔ تم ایک بزنس مین ہو، تمہیں اگر وہ بزنس کرنا آتا تھا تو یہ بھی آنا چاہیے۔ سالار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اور پھر جب یہ کام ختم کر لو گے تو ہم دوبارہ بات کریں گے۔ تمہارے پاس ایک ہفتہ ہے۔ اسے وہاں بیٹھے بیٹھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا باپ اسے کس پریشانی میں ڈال گیا تھا۔ اس بزنس کا اگلا تجربہ حمین سکندر کی زندگی کا سب سے سبق آموز تجربہ تھا۔ وہ ایک ہفتے کی بجائے ایک دن میں یہ کام کرنا چاہتا تھا۔
لیکن اگلے ہی دن اسے پتہ چل گیا کہ سالار نے اس کام کے لیے اسے 1 ہفتہ کیوں دیا تھا۔ ہمایوں سکندر اگلے دن اسکول میں اس بزنس کے ذریعے ہونے والے بزنس معاہدے کو ختم کرنے میں پہلی بار اسکول کے سب سے ناپسندیدہ اسٹوڈنٹ کے درجے پر فائز ہو رہا تھا۔ کامیابی انسان کو ایک سبق سکھاتی ہے اور ناکامی 10، لیکن ہمایوں سکندر نے 15 سیکھے۔ بابا، آئی ایم سوری۔ گاڑی سے اترتے ہوئے سالار کو دیکھ کر لپکتی ہوئی رئیسہ اس کے پاس آئی تھی۔ وہ رئیسہ کی پہلی غلطی تھی جس پر سالار نے اسے ڈانٹا تھا، اور اسے کل سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ سالار نے اپنی اس منہ بولی بیٹی کو دیکھا جو پروانوں کی طرح اپنے ماں باپ کے گرد منڈلاتی پھرتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تم نے کیا غلطی کی ہے؟ سالار نے ایک دن کی خاموشی کے بعد اس کو معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یس، مجھے آپ کو اور ممی کو سب بتانا چاہیے تھا۔ رئیسہ نے اپنے گلاسز ٹھیک کرتے ہوئے سر جھکا کر کہا، اور سالار نے مزید کریدا، اور مجھے ہمایوں کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن بابا، میں اس کو سپورٹ کبھی نہیں کرتی۔ تم نے خاموش رہ کر اسے سپورٹ کیا، سالار نے کہا۔ بابا، میں نے اسے منع کیا تھا، لیکن اس نے مجھے کنونس کر لیا تھا۔ تو پھر تم مجھے کیوں بتانا چاہتی تھی؟ سالار نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، تم کنونس نہیں ہوئی تھی، تمہارے دل میں تھا کہ ہمایوں ٹھیک کام نہیں کر رہا۔ رئیسہ نے سر ہلا دیا۔ یہ زیادہ بری بات تھی۔ تمہیں پتہ تھا وہ ایک غلط کام کر رہا ہے، لیکن تم نے اسے کرنے دیا، چھپایا۔ وہ مجھ سے ناراض ہو جاتا بابا، رئیسہ نے کہا۔ تو کیا ہوتا؟ سالار نے سنجیدگی سے کہا۔ میں اسے ناراض نہیں کر سکتی، اس نے بے بسی سے کہا۔ اس کی ناراضگی اس سے بہتر تھی جتنی پریشانی وہ اب اٹھائے گا۔ تمہیں اندازہ ہے اسکول میں کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی اسے اب؟ رئیسہ نے ایک بار پھر سر ہلا دیا۔ وہ تمہارا بھائی ہے، دوست ہے، تم اس سے بہت پیار کرتی ہو۔ میں جانتا ہوں، لیکن اگر کوئی ہمیں عزیز ہو تو اس کی غلطی ہمیں عزیز ہونی چاہیے۔ وہ سر ہلاتے سن رہی تھی اور ذہن نشین کر رہی تھی۔ سالار خاموش ہوا تو رئیسہ نے سر اٹھا کر اس سے پوچھا، کیا میں اب بھی آپ کو اچھی لگتی ہوں بابا؟ سالار نے اس کے گرد بازو پھیلا کر اسے سینے سے لگاتے ہوئے اس کا سر چوما۔ یس، رئیسہ کھل اٹھی۔ وہ ایسی ہی تھی، چھوٹی سی بات پر پریشان ہونے والی اور چھوٹی سی بات پہ خوش ہو جانے والی۔ انایا نے ایرک کو کھڑکی سے دیکھا تھا اور دیکھتی رہ گئی تھی۔ انایا کچن میں کام کرتی اماما نے اسے اتنی دیر کھڑکی سے باہر جھانکتے دیکھ کر پکارا تھا۔ انایا اس قدر مگن تھی کہ اسے ماں کی آواز سنائی نہیں دی۔ اماما کچن ایریا سے خود بھی سٹنگ ایریا کی اس کھڑکی کے سامنے آ گئی جس سے انایا باہر دیکھ رہی تھی، اور کھڑکی سے باہر نظر آنے والے منظر نے اسے بھی انایا ہی کی طرح منجمد کیا تھا۔ ایرک ایک کیکڑے کی طرح اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر چل رہا تھا۔ وہ چوپائے کی طرح نہیں چل رہا تھا، وہ اپنی نشست کے بل چل رہا تھا۔ اپنا پیٹ اونچا کیے، اپنے دونوں ہاتھوں کے بل اپنے اوپر دھڑ کو اٹھائے، اپنی ٹانگیں گھٹنوں کے بل اٹھائے۔ وہ بڑی دقت سے چل بلکہ رینگ رہا تھا، لیکن رکے بغیر، بے حد اطمینان سے۔ وہ اس طرح ادھر سے ادھر جاتے ہوئے چہل قدمی میں مصروف تھا جیسے یہ اس کے چلنے کا نارمل طریقہ تھا۔ وہ جب تھک جاتا بیٹھ کر تھوڑی دیر سانس لیتا، پھر اسی طرح چلنا شروع کر دیتا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ انایا نے اب کچھ پریشان ہو کر اماما سے پوچھا۔ پتہ نہیں، کیا یہ چل نہیں سکتا؟ انایا کو تشویش ہوئی۔
पता नहीं अम्मामा और क्या जवाब देती। जिब्राइल, तुम ज़रा जाकर उसे अंदर ले आओ। जिब्राइल ऊपर वाली मंजिल से सीढ़ी उतर रहा था जब अम्मामा ने पलट कर उसे कहा, किसे? जिब्राइल ने जवाबन खिड़की के पास आते हुए कहा, और अम्मामा को उसके सवाल का जवाब देने की ज़रूरत ना पड़ी। उसने एरिक को देख लिया था। फिर वो रुके बिना बाहर निकल आया। हेलो। जिब्राइल ने एरिक के साथ टहलते हुए उससे कहा। उसकी सुर्ख होती रंगत, फूला हुआ सांस और माथे पर चमकते पसीने के कतरों से उसे ये अंदाज़ा हो गया था कि वो थक चुका है, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ लोगों की तवज्जो हासिल रखने के लिए खुद पर जुल्म कर रहा था। हेलो। उसने भी जिब्राइल की हेलो का जवाब उतने ही पुरजोश लेकिन थके हुए अंदाज में दिया था। ये कोई नई एक्सरसाइज है? जिब्राइल ने उसके साथ हल्के कदमों से चलते हुए कहा। नहीं, एरिक का जवाब आया। फिर मैं केकड़ा हूँ और केकड़े ऐसे ही चलते हैं। एरिक ने इस बार उसकी तरफ बिना देख के कहा। ओ आई सी, जिब्राइल ने बेइख्तियार कहा। और ये तब्दीली कब आई? आखिरी बार जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम इंसान थे। जिब्राइल उससे यूं बात कर रहा था जैसे उसे उसकी बात का यकीन आ गया था। आज रात, एरिक ने फूले हुए सांस के साथ कहा। ओह, केकड़े अक्सर रुक कर आराम भी करते हैं। तुम नहीं करोगे? जिब्राइल ने फिर आखिर उसे मशवरा देने वाले अंदाज में कहा। एरिक के लिए जैसे तिनके को सहारा वाली बात हुई थी। वो ढह जाने वाले अंदाज में फुटपाथ पर चित लेटे हुए बोला, ओह यस, मैं भूल गया था। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। उसने जिब्राइल के कदमों में लेटे लेटे कहा। डोंट माइंड, केकड़े इतनी एफर्ट करने के बाद खाते पीते भी हैं। जिब्राइल ने उसे अगली बात याद दिलाई। हाँ हाँ, मुझे भी खाने को कुछ चाहिए। एरिक की भूख वाकई उसकी बात से चमकी थी। उसके बाजू और कमर इस वक्त शल हो रहे थे। हमारे घर में केकड़ों की कुछ खुराक है, अगर तुम्हें इंटरेस्ट हो तो तुम जाके खा सकते हो, जिब्राइल ने कहा। एरिक यकदम उसी तरह केकड़ा बने बने उसके साथ चलने लगा। जिब्राइल रुका और उसने बड़ी शाइस्तगी से उससे कहा, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम कुछ देर के लिए दोबारा इंसान बन जाओ। मेरी मम्मी और बहन केकड़ों से बहुत डरती हैं। वो रुका, बैठा और उठकर खड़ा हो गया। जिब्राइल के साथ घर में दाखिल होते हुए उसने अम्मा और अनाया की हैरान नज़रें महसूस कर ली थी। एरिक, तुम क्या कर रहे थे बाहर? उसके अंदर आते ही अनाया ने उससे पूछा। सो जवाबन फातिहाना अंदाज में मुस्कुराया, यूं जैसे वो जो चाहता था हासिल कर लिया हो। ये एरिक नहीं, एक केकड़ा है, जिब्राइल ने उसका तारुफ करवाया। और बेहतर है आइंदा उसे इसी नाम से पुकारा जाए। तुम इतने दिन से आए क्यों नहीं? अमामा ने मौजू बदलने की कोशिश की। मैं मसरूफ़ था। वो अब अपने बाजू और कलाइयाँ दबा रहा था। जिब्राइल और अनाया ने नज़रों का तबादला किया और हंसी को रोका। उन्हें अंदाज़ा था एक केकड़ा बनकर 15-20 मिनट चहलकदमी का नतीजा क्या निकलने वाला है। अब तुम बाज़ दफ़ा बेहद अहमकाना हरकतें करते हो, अनाया ने उससे कहा। तुम वाकई ऐसा समझती हो? एरिक उसके तबसरे पर कुछ मुस्तरब हुआ। हाँ बिल्कुल। एरिक के चेहरे पर अब कुछ मायूसी आई। अगर तुम हमारे घर के अंदर आना चाहते थे तो उसका सीधा रास्ता दरवाजे पर दस्तक देकर इजाज़त मांगना है। केकड़ा बनकर हमारे घर के सामने फिरना नहीं। या तुम ये चाहते हो कि हम खुद तुम्हें खींच खींच कर अंदर बुलाएं? अनाया ने कुछ खुफकी से कहा। एरिक का चेहरा सुर्ख हुआ। ये शर्मिंदगी थी इस बात की कि वो उसकी हरकत को समझ गए थे। मिसेस सालार मुझे पसंद नहीं करती,
ایرک نے اس کی بات کے جواب میں اماما کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اماما اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے پہلی بار سمجھانے کا اثر ایرک پر یہ ہوگا۔ خیر، وہ تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا، خاص طور پر میں، بٹ یو آر اسٹل ویلکم۔ یہ جبرائیل تھا جو فریج سے سافٹ ڈرنک نکال رہا تھا۔ میرے بھی تمہارے بارے میں ایسے ہی خیالات ہیں، ایرک نے اسے تکڑا توڑ جواب دیا۔ او ریلی؟ جبرائیل اسے زج کر رہا تھا۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔